ہائی کورٹ کے جسٹس شہرام سرور نے نعیم احمد یاسین کی بازیابی کی درخواست میں موقع دیا ہے انویسٹیگیشن افسر کو اور ڈی ایس پی لیگل وغیرہ کو کہ آئندہ جمعے تک پیش رفت رپورٹ لے کر آئیں. اور سب سے جو اہم بات ہے، سیرش بہرام جو ہیں ان کی بیوی کی طرف سے یہ پٹیشن دائر کی تھی. اس پٹیشن میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ ان کو 29 اور 30 کی رات کو اغوا کر لیا ہے. پولیس کی گاڑیاں اور وہ ساری چیزیں جو ہے نا ریکارڈ کے اوپر موجود ہیں، وہ ساری ایویڈنس دے دی. 15 کی کال بھی تھی، مقدمہ درخواست اندراج کی دی تھی مگر مقدمہ درج نہیں کیا. 5 تاریخ کو جب عدالت نے ان کو نوٹس کیا، 6 تاریخ کو پولیس اپنی طرف سے مقدمہ درج کر گئی. یہ ہمارا مقدمہ نہیں ہے، ہمارا مقدمہ ہماری درخواست کا ہے اور یہ عدالت کے پاس درخواست ثبوت کے طور پر، اور وہاں کی تمام جو ویڈیو ہے اٹھانے کی وہ ساری دے دی ہیں. کل رابطہ کیا تھا سوسائٹی کے صدر سے بھی کہ آپ صرف اور صرف جو ہے نا یہ لکھ دیں کہ بچہ گھر سے سگریٹ لینے گیا تھا اور غائب ہو گیا ہے. اب وہ ساری ایویڈنس یہ کہا ہے عدالت نے سب کو دیکھیں، اور جو مدعی ہے، جو اس کی بیوی نے مقدمہ درج کیا ہے، اس پہ پرچہ درج ہونا چاہیے، نہ کہ ان پہ. اس کی ریکوری کے لیے اور باقی چیزوں کے لیے آئندہ سماعت جو ہے آئندہ جمعے کے لیے ہے جسٹس شہرام سرور کے پاس. السلام علیکم. محمد رضا صدیق اپنے پروگرام میچ نیوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 7 اگست 2024 بہت ہی اہم معاملے ہیں. ایک تو آپ لوگوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے، جو پرو ریٹا بل کے حوالے سے میں نے بہت بڑا آرڈر لے لیا ہے، اور یہ چھوٹا آرڈر نہیں ہے. اس میں پورے پاکستان میں بجلی صارفین جو آپ لوگوں نے مجھے شکایات بھیجی، یہ میرا پبلک انٹرسٹ کا کام ہے، اس کی تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھوں گا. 7 اگست 2024 ہے، ہر بدھ کا دن ہے. الیکشن کمیشن جو ہے نا مخصوص نسبت سے متعلق جو کیا نیا فیصلہ ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے بشرا بی بی کے مقدمات کی تفصیلات، اس پہ گفتگو ہوگی. پاکستان تحریک انصاف 14 اگست پہ جلسہ کرنا چاہتی ہے. مینار پاکستان پہ اس کی کیا پوزیشن ہے، اور الیکشن ترمیمی ایکٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا. اب سپریم کورٹ 184(3) میں اس میٹر کو ٹیک اپ کرتی ہے یا ہائی کورٹ میں آنا پڑے گا. میرا اس پہ نقطہ نظر تھوڑا سا شاید مختلف ہو، لیکن چیلنج کرنا بڑا ضروری تھا. ٹھیک ہے نا جی. اور سپریم کورٹ کے فیصلے پر نظر ثانی درخواستیں دائر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور ذرائع یہ بتاتی ہیں کہ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے فیصلے پر ریویو پٹیشن دائر کرے گی. یعنی الیکشن کمیشن ایک فریق کے طور پر کھل کے آپ سامنے آ چکا ہے، آپ کو ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے. اور نظر ثانی کے ایک پیراگراف میں عدالتی حقوق پر عمل درآمد سے متعلق بھی سپریم کورٹ کو آگاہ کیا گیا. یعنی 39 سیٹوں کا بتا دیا ہے، باقی کا نہیں. تحریک انصاف نے جو الیکشن ایکٹ جو ہے نا وہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا. بیرسٹر گوہر نے چیئرمین کے طور پر چیلنج کیا. پاکستان تحریک انصاف نے ابھی پاکستان تحریک انصاف پارٹی کے طور پر چیلنج نہیں کیا، لیکن ون وے اور دی ادر یہ ترمیمی ایکٹ جو ہے نا یہ بڑی تفصیل سے میں نے گفتگو آپ کے ساتھ کر دی، اور وہی پوائنٹ ہے، میں اسے آگے میں نہیں چلنا چاہتا. اس پوائنٹس کے اندر میں نے جو پوائنٹس آپ لوگوں کے سامنے رکھے ہیں، وہ پروگرام کے شروع میں آپ نے نعیم احمد یاسین سوشل میڈیا میں کام کرتا رہا ہے، اس کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی، اور وہ سارا جو ہے اس کے حوالے سے جیسے شہرام سرور کی کورٹ میں جو سماعت ہوئی ہے وہ آپ نے تفصیلات سننی ہوں گی. بشرا بی بی مقدمات کی تفصیلی فراہمی اور گرفتاری سے روکنے کی درخواست پر سماعت ہوئی. چیف جسٹس نے ایس پی آپریشن راولپنڈی سے پوچھا گیا بشرا بی بی تفتیش کے لیے مطلوب ہیں تو طلب کیوں نہیں کیا. بشرا بی بی جب گرفتار نہیں تھی تب بھی پولیس نے طلب نہیں کیا. بشرا بی بی کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے، اگر پولیس نے ابھی تک گرفتار نہیں کیا تو مطلب اب نہیں کرنا. 1.25 سال تک پولیس نے انویسٹیگیشن نہیں کی تو اب گرفتاری کی کیا ضرورت ہے. ڈی آئی جی آپریشن راولپنڈی پیش ہوئے، اسٹیٹ کونسل بھی یہاں پیش ہوئے، اور ایس ایس پی آپریشن بھی پیش ہوئے، اور 9 مئی کے مقدمات میں گرفتاری کے حوالے سے پوچھا گیا، اور ان کا ابھی تک تفتیش کیوں نہیں کی ہے. ایس پی آپریشن نے بشرا بی بی ان مقدمہ میں ضمانت از قبل گرفتاری دائر کی ہے، اور اس پر لطیف کھوسا نے کہا اس حوالے سے معلومات لے رہا ہوں. بشرا بی بی کا 9 مئی سے کیا تعلق ہے، اس میں ضمانت قبل از گرفتاری دائر کر دی ہوئی ہیں 9 مئی کے حوالے سے، اور کیس کچھ بھی نہیں ہے، دیٹ از نتھنگ. اور 12 اگست تک جو ہے نا کیس کی سماعت ہے وہ ملتوی کر دیا عدالت نے. پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ مینار پاکستان میں جلسے کی درخواست پر سماعت ہوئی، لاہور ہائی کورٹ میں رپورٹ جمع کرا دی. اگر یہ مینار پاکستان کے علاوہ کسی اور جگہ کا انتخاب کر دیں تو اجازت دیں گے. یہ ڈپٹی کمشنر کی نئی درخواست دیں، شام تک فیصلہ کر لیں. جسٹس علی باقر نجوی نے رپورٹ پیش کر دی ہے کہ 14 اگست قومی تہوار ہے، مینار پاکستان عوام کا رش ہوتا ہے، متعلقہ پولیس اسٹیشن نے اجازت نہیں دی
پیپلز پارٹی اور استقامت پارٹی کو بھی پاکستان کا پارٹی کو بھی 14 اگست کی اجازت نہیں ملی ہے اور کسی اور جگہ انتخاب کرے 2000 ڈپٹی کمشنر نئی درخواست دے کر شام تک کا انہوں نے کہا ہے کہ شام تک درخواست خارج کر دیں گے. سرکاری وکیل نے جواب دیا نہیں سر فیصلہ کریں گے. اور یہ بتائیں کیا پنجاب میں 14 اگست کا کہیں بھی پروگرام کی اجازت نہیں ہے؟ انہوں نے کہا جی امن و امن کا مسئلہ ہے. سب جھوٹ بول رہے ہیں. یعنی آپ پاکستان تحریک انصاف کو کارنر کے ساتھ لگاتے ہیں اور انہوں نے کہا جی کہیں بھی صوبے میں کہیں بھی اجازت نہیں دی جائے. اور یہ ان کا کہنا ہے. لیکن میں نے آپ کو پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ عوام سڑکوں پہ آ رہی ہے اور عوام سڑکوں پہ آنے سے اب روک کوئی نہیں سکتا. پھر کلیئر کر دوں, عوام کو سڑکوں پہ آنے سے کوئی روک نہیں سکتا. اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے, بڑا آسان کام ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور اگست سپتمبر میں آپ دیکھیے گا, اب ثوابی کے جلسے کے بعد نئی روح پھونک چکی ہے اور چیزیں آگے کی طرف چلیں گی. لاہور ہائی کورٹ نے عالیہ حمزہ کو بہت بڑا ریلیف دے دیا ہے اور وہ ریلیف بڑا زبردست ہے. کیا ہے کہ گجرانوالہ کے بعد وہ آگے لے جانا چاہتے فیصلہ اپنا بلوچستان یا پوری جگہوں کے اوپر. وہ عدالت کی مرضی کے بغیر آپ نہیں لے جا سکیں گے. گجرانوالہ سے لاہور شفٹ کرے تو ان کو رہائی مل گئی ہے, شکر الحمدللہ. آج امید تو ہے کہ شام تک وہ آ جائیں گی. یہ بڑا ریلیف ہے. اور جسٹس علی باقر نجفی کے اوپر بہت سے سوالات چلے آ رہے تھے, میرے بھی اعتراضات تھے, میں تو ہمیشہ سے کہتا ہوں. لیکن اب جو نظر آ رہا ہے بظاہر کہ وہ انصاف دے رہے ہیں اور وہ عوام کو انصاف دے رہے ہیں, بڑی بات ہے. ورنہ جسٹس علی باقر نجفی کی کوٹوں کے اندر شروع میں کئی ایسے کیسز لگے ہیں, چاہے 90 دن کے الیکشن کے کانٹیکس کے اپوائنٹمنٹ, پوسٹنگ, ٹرانسفر, الیکشن کے حوالے سے اتنے معاملات آئے ہیں. اور وہ ان کا اپنا ایک کام کرنے کا سٹائل ہے اور اپنا ایک طریقہ کار ہے, اس طریقہ کار کے مطابق وہ لے کر چلتے ہیں آگے اپنی مرضی. لیکن یہ ایک بڑا فیصلہ ہے ان کا. نیپرا کے خلاف جو ہے نا, میری درخواست جو جوڈیشل ایکٹیویزم پینل فیصلہ سنا دی ہے. بیک گراؤنڈ پہ میں کوشش کروں گا کہ پورا وہ 7 صفحوں کا فیصلہ چل جائے. اور پرو ریٹا بل جو ہے نا, یہ جو اپنا پروٹیکٹڈ کا جو ہے نا صارفین 200 یونٹ تک, اس میں 201 یونٹ پہ چلے جائیں تو ٹیرف مختلف ہے. اب یہ جو سارا پرو ریٹا سارا کیا, یہ سارا واپس ہوگا. اور اصل یونٹس کے مطابق صارفین کو بجلی کا بل بھجوانے کا حکم دیا ہے. یہ اپریل مئی جون 3 مہینوں تک کا تھا. اصل بل تمام جو صارفین کو یونٹس واپس کیے جائیں گے, اور جو اسی وجہ سے کوئی لوگ بل ادا نہیں کر سکے یا لیٹ پیمنٹس ہوئی ہیں تو وہ ساری واپس ملیں گی. یا آپ لوگ سارا نوٹ کر لیں, پوری قوم یہ ذہن میں رکھ لے کہ یہ جو پروڈکٹ, اگر کسی کے پاس کوئی شکایت ہے میرے ڈی ایم میں بتائیں, آپ مجھے بتائیں یوٹیوب کے اوپر یا میرے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر آپ بتائیے گا, میں پوری کوشش کروں گا. اور یہ 30 یوم کے اندر واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے. تمام ڈسکوز اس میں حاضر تھے, اس لیے یہ کہنا کہ نہیں ڈسکوز تب کی حاضری لگی ہوئی ہے اور دوبارہ وصول کرنا, یعنی یہ نہیں کہ آپ یہ پیسے ریفنڈ کریں گے, آپ یہ ٹیرف میں ایڈجسٹمنٹ کر لیں, یہ نہیں ہوگا. یہ پیسہ ذرا قوم کو, اور جو میٹر خراب ہے اس کی بیس پہ پروڈکٹ ہے وہ میٹر چینج کریں آپ, ٹھیک ہے نا جی. اور جو بل ہے نا صارفین مینول جو ہے, کنزیومر مینول ہے, اس کے مطابق بھجوانے کا دیا. درست میٹر ریڈنگ, میٹر کی تصاویر بلوں پر واضح کرنے کا بھی حکم دیا اور بروقت درستگی کا حکم صادر فرمایا. 7 صفحہ پر یہ فیصلہ ہے اور فوری عمل درآمد کرنے کا. یہ تمام ڈسکوز کو ڈسٹریبیوشن کمپنی لیسکو, فیسکو, گیپکو, ایسکو, اپنا حیدرآباد ہیسکو اور کوئٹہ کیسکو, یہ سب پہ عمل درآمد ہوگا. یہ نہیں ہے, یہ پورے پاکستان میں ہوگا. اور اگر حکم عدولی ہوگی تو تمام لوگوں کے خلاف یہ کارروائی ہوگی. اب جسٹس سال حسن سعید کے پاس میں معاملہ لے کر گیا تھا اور انہوں نے یہ معاملہ نیپرا کو بھجوایا تھا. 12 جولائی کا فیصلہ ہے, یہ 12 جولائی کا. پھر اس کی ہیئرنگ ہوئی. میں نے لاہور سے, میرا ایسوسیٹ وہاں نیپرا کے دفتر میں وہاں پر موجود تھے, اور وہاں اور یہ بنیادی حقوق کی خلاف ورزی میں نے کہا تھا, پروٹیکٹڈ کیٹیگری سے باہر نکال دیا تھا. درجنوں شہریوں نے, آپ کو پتہ, خود سوزی بھی کی تھی اس کانٹیکس میں رہا تھا. اور یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اور میں عوام کے لیے جتنی کوشش کرتا ہوں وہ کرتا رہوں گا. اور الیکشن کمیشن میں جو عمران خان اور فواد چودھری کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت ہوئی ہے, اور ممبر الیکشن کمیشن سے کہا جی ہم معافی تلافی والے لوگ ہیں, معذرت چاہتا ہوں. آپ نے کبھی نہیں سوچا تھا آگے کیا ہوگا, آپ معافی نامہ دے دیں. یہ فواد چودھری سے کہا انہوں نے, آپ کی پوسٹ پر یہ سب چلتا ہے, آپ کا دل ہم پر زیادہ آتا ہے, آپ تگڑے ایکشن لیں, ساکھ واپس آ جائے گی, یہ ان کا کہنا ہے. آپ پی ٹی آئی کو 41 سیٹیں دے دیں
मेंबर कमीशन ने कहा नशिस्तें PTI की बनेगी तो ज़रूर मिलेंगी। अब देखा यहाँ बड़ी क्लैरिटी आ गई है। फैसल चौधरी छोटे भाइयों की तरह वो पेश हुआ और उन्होंने कहा कि शुएब शाहीन जो हाई कोर्ट में मसरूफ़ हैं, फिर हाई कोर्ट के फ़ैसले की कापी दे रहा हूँ। इलेक्शन कमीशन ने चार्ज फ्रेम किया, हाई कोर्ट ने उसे मुअत्तल कर दिया और यहाँ जो है ना चार्ज फ्रेम को वो रिव्यू करेंगे। यहाँ जो बड़ी ज़बरदस्त बात है, कई मामलात है और सियासतदान का काम गाली देना थोड़ा होता है। आप लोगों को देकर बहुत आगे बढ़ जाते हैं, आप इस कदर जज्बाती थे। अब जज्बात की बात नहीं है, अभी इलेक्शन कमीशन ने बता दें रेफरेंस दायर किया ना 23 कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशंस हैं, 23। और आपके सामने नज़रसानी की बात भी जो मैं आपके सामने रख चुका हूँ वो भी फाइल कर चुके हैं। ये कब तक चलेगा ये निज़ाम? और इलेक्शन कमीशन आइन के आर्टिकल 218(3) के तहत साफ शफाफ इलेक्शन कराता हो तो शायद ये मसाइल ही ना होते। अब ये मसाइल होने की मेन वजह समझ गए हैं वो। आप समझें कि अगर इलेक्शन कमीशन आइन और कानून के दायरे अख्तियार में रहकर ये काम करता तो ये कभी ये मामला ना होते। चूँकि इलेक्शन कमीशन अपने तरीके से आप नज़र आ रहा है आपके सामने तरामीम जो है मैं बड़े डिफरेंट एंगल से तैयार कर रहा हूँ और बड़े डिफरेंट एंगल से चैलेंज भी करूँगा, ये भी याद रखिएगा। कोशिश आप लोगों के लिए, आवाम के लिए, हमारी दरवाजे में देखें हमारे सारे खुले हैं। आपके कोई और मसले मसाइल हैं, कोई और दिखते हैं और लोगों के लिए हम हर वक्त बैठे हुए हैं मसाइल हल करने के लिए। कोशिश हमारी यही होती है कि हम आवाम के लिए उन मामलात को सेटल डाउन करते रहें। बाकी पार्टी के हवाले से वो अपने मामलात हैं, वो हम आपको पता है उसके मुताबिक भी लेकर चलते हैं, उन चीज़ों को भी देखते हैं और हमारी कोशिश यही होती है कि हम रास्ता निकालें, रास्ता बेहतर तरीके से निकालें। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।